بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ جناب سید نعمان اثر صاحب موجود ہیں، جو معروف ریسرچر ہیں۔ مارکیٹنگ ریسرچ، اوپینین ریسرچ، ایڈورٹائزنگ ریسرچ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور ملک کے معروف برانڈز اور کمپنیز کے لیے ان کی ریکمنڈیشنز پر اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں اور پروڈکٹ اور برانڈز کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دینی علوم میں بھی انتہائی دلچسپی رکھتے ہیں، قرآن کے بہت اچھے طالب علم ہیں، بہت اچھا ان کا فہم ہے، درس دیتے ہیں، اور جدید مسائل کے حوالے سے اپنا ایک مستقل نقطۂ نظر رکھتے ہیں، اور نوجوانوں سے جو ان کا جتنا بھی رابطہ ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً جناب نعمان اثر سے مختلف موضوعات پہ جو معاشرے سے متعلق ہوں، مذہب سے متعلق ہوں، زندگی سے متعلق ہوں، زندہ موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ آج کا زندہ موضوع قومی بجٹ ہے، جو 2021 اور 22 کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اس بجٹ میں ہماری قومی، معاشرتی، معاشی، عوامی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں اب بلا تاخیر جناب نعمان اثر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بجٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیں، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے حوالے سے کون کون سی چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ شکریہ میئر صاحب تعارف کا بھی۔ اور جہاں تک بجٹ کا حوالہ ہے تو 2018 کے بعد جتنے بھی بجٹ آئے ہیں، اگر ان سے موازنہ کیا جائے تو ایک بہتر بجٹ ہے یہ پہلے کے بنسبت، اور اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ 2018 سے لے کے آج تک جتنے بھی اس بجٹ سے پہلے بجٹ بنائے گئے تھے، اس میں یہ عام طور پہ دیکھا جا رہا تھا کہ IMF کا دباؤ بہت زیادہ تھا، اور اس دباؤ کو حکومت پاکستان نے ایکسیپٹ بھی کیا تھا اور قبول بھی کیا تھا، اور اس کے تحت جو پالیسیاں بنائی گئیں اس کی وجہ سے افراط زر یعنی کہ انفلیشن بھی بہت بڑھ گیا تھا، پاکستان میں ڈبل ڈیجٹس میں چلا گیا تھا، اور گروتھ ریٹ جو ہے وہ بہت ہی سلو ڈاؤن کر گئی تھی۔ یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال یعنی جو فسکل ایئر تھا پچھلا، اس کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ تو نگیٹو میں چلی گئی تھی، جو کہ پاکستان کی 70 سالہ جو تاریخ ہے اس کے اندر کبھی یہ حال نہیں ہوا تھا۔ ایک عام نظر رکھنے والے شخص نے وہ سارا الزام اس پہ کووڈ پہ ڈال دیا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس سال صرف ایک کوارٹر تھا، جو آخری کوارٹر تھا وہ کووڈ کا کوارٹر تھا، ورنہ تو وہ سال عمومی طور پہ ہی گزرا تھا، اور کوئی کرونا وائرس کا اس وقت تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے بڑی بے چینی تھی ملک کے اندر، بہت اضطرابی حالت تھی، خاص طور پہ جو ایک عام آدمی ہے وہ بہت پریشان تھا کہ جی پہلے ہی تنخواہیں نہیں بڑھتیں، اور اس کے اوپر بھی اگر افراط زر اتنا زیادہ ہو، انفلیشن اتنا زیادہ ہو، تو وہ اپنے کچن کو کیسے چلائے گا، بچوں کی تعلیم کیسے کرے گا، اپنی عام زندگی کے بھی جو معاملات ہیں وہ کیسے گزارا کرے گا۔ اس بار ظاہر سی بات ہے نتیجہ تو بعد ہی میں آئے گا، ابھی پورا سال باقی ہے نتیجہ آنے میں، لیکن اس بار کم از کم یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ حکومت نے اس چیز کو مد نظر رکھا ہے، اس نے یہ کوشش ضرور کی ہے کہ ایسے اقدام اٹھائے جائیں، یا کم از کم وعدے ایسے کیے جائیں جس کے تحت افراط زر زیادہ نہ ہو، اکانومی کا پہیہ واپس چلنا شروع ہو جائے، خاص طور پہ جو انڈسٹریز ہیں جہاں بجلی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کو کسی قسم سے سپورٹ کیا جا سکے۔ تو ایک بڑی یونیک چیز انہوں نے اب کی ہے، اگر آپ دیکھیں تو عمومی طور پہ جو پاکستان کے بجٹ بنانے والوں کو ہمیشہ ایک چیلنج رہتا ہے، وہ تو یہ ہے کہ اگر 100 روپے کا بجٹ بن رہا ہے تو اس میں سے کوئی 36 روپے تو چلے جاتے ہیں صرف قرضوں کے سود کی ادائیگی میں، اس کے بعد جو پیسے بچتے ہیں اس میں بھی تقریباً 16% تو ڈائریکٹ ڈیفنس کے نام پہ چلا جاتا ہے، اور اس 16% کو بھی اصل میں صحیح معنوں میں 20% کہا جا سکتا ہے، کیونکہ باقی 3-4% جو ہے جو ایکس ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز ہیں ان کی پینشن میں چلا جاتا ہے۔ تو صحیح معنوں میں کوئی صرف 44% بجٹ کا بچتا ہے جو کہ آپ عوام پہ خرچ کر سکتے ہیں یا عوامی مسائل پہ خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو چیز ہم نے دیکھی ہے اس سال، جو خاص طور پہ بڑی فرق ہے پچھلے سالوں سے،
وہ یہ ہے کہ اب کی ایک بڑی رقم گورنمنٹ نے سبسڈیز کے نام پہ رکھی ہے، اور وہ سبسڈیز بھی یوں ہے کہ یعنی وہ تقریباً 8% بنتا ہے بجٹ کا. پچھلے سالوں میں وہ 3 گنا کم تھا اس سے. اور یہ سبسڈیز اس لیے رکھی گئی ہیں کہ یہ سپورٹ کریں گی آئی پی پیز کو اور جو پاور پلانٹس اور پاور کمپنیز ہیں، حتیٰ کہ کے ای کو بھی، کراچی الیکٹرک کو بھی، تاکہ بجلی کی پرائس میں اضافہ نہ ہو سکے. اور اس حوالے سے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو وہ جو ایک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ پڑتی ہے بجلی کی وجہ سے، وہ ویسے نہ بڑھے جیسے کہ پچھلے سالوں میں بڑھتی رہی ہے. اب سوال صرف یہ ہے کہ یہ ایک اقدام ہے، گورنمنٹ کو عملی طور پہ اور بھی زیادہ چیزیں کرنی پڑیں گی، اور انشور کرنا پڑے گا کہ یہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے یہ آخر کار صارفین تک پہنچے بھی، خاص طور پہ انڈسٹریل صارفین تک پہنچے بھی، تاکہ یہ فائدہ اٹھایا جا سکے. تو یہ ایک خوشائند بات ہے کم از کم، جس کو آپ کہتے ہیں کہ نیت کے معاملے میں یہ ویل انٹینشنڈ بجٹ ہے.